بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی اس زمین پہ ہیں وہ فنا ہونے والا ہے اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے۔ ناظرین، جب اس دنیا کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور قیامت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے اور حضرت اسرافیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور یہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن دنیا ختم ہونے سے پہلے بہت سی نشانیاں ہوں گی جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے اور یہ ساری کائنات تباہ و برباد ہونے والی ہے۔ ان نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور اب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اور قیامت آ جائے گی۔ ناظرین، جہاں قیامت سے پہلے دنیا کی ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا، وہیں قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرب قیامت میں خانہ کعبہ کو کون گرائے گا اور کیسے گرایا جائے گا، اور قیامت کی یہ نشانی کب اور کیسے پوری ہوگی، اور خانہ کعبہ کو گرانے والے شخص کی شکل و صورت اور حلیہ کیسا ہوگا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا ناظرین، تمام سوالوں کے جوابات ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی بنیاد اس وقت رکھی جب اس دنیا میں انسان کی بنیاد رکھی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مل کر سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک گھر کو بہت سے نعمتوں سے نوازا۔ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جس کی طرف منہ کر کے دنیا کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اور خانہ کعبہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ جب تک خانہ کعبہ اس دنیا میں قائم ہے، اس وقت تک دنیا بھی قائم ہے۔ جس دن خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا، اس دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک کالا حبشی اپنے مفاد کی خاطر اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کو، خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف خانہ کعبہ کی مال و دولت اور خزانہ حاصل کرنا ہوگا، اور یہ شخص چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی ہوگا۔ یہ شخص خانہ کعبہ کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے ایک ایک پتھر کو اتار دے گا، جیسا کہ قرب قیامت میں پیش آنے والا منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو کہ جب تک وہ تم کو چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانوں کو سوائے اس حبشی کے اور کوئی نہیں نکالے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، اور بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک کالے رنگ کا ہے اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، اور خانہ کعبہ کا ایک ایک پتھر کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے سر پر بال نہیں ہیں، اس کی ٹانگوں میں ٹیڑھا پن ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے اس کے جوڑ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص خانہ کعبہ کو لوہے کے ایک آلے سے شہید کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر خانہ کعبہ کو کب گرایا جائے گا؟ ایسے کون سے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا؟ اور جس گھر کی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حفاظت فرمائی ہے، قرب قیامت میں ایسا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قرب قیامت میں لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کو بھول چکے ہوں گے اور خانہ کعبہ کو عزت و احترام کی نظر سے نہ دیکھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر کی حرمت کو یہیں کے رہنے والے لوگ پامال کر دیں گے۔ حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی کی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کی جائے گی، اور اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے برباد کر دیں گے، اور جب ایسا ہو جائے گا
अरबों की हलाकत के बारे में पूछा ना जाएगा। इसके बाद हबशा से एक लश्कर निकलेगा जो खाना काबा को शहीद कर देगा, और इस तरह खाना काबा के शहीद होने के बाद अल्लाह ताला का ये मुकद्दस घर दोबारा आबाद नहीं होगा, और हबशा से आने वाले यही लोग खाना काबा के खजानों को लूट लेंगे। और नाज़रीन, रवायात में आता है कि खाना काबा को गिराने वाले का नाम ज़ू स्विकातैन होगा, जो कि काले रंग का हबशी होगा, और ये छोटी पंडलियों वाला हबशी होगा। नाज़रीन, जब ये क़यामत की निशानी पूरी हो जाएगी और खाना काबा को गिरा दिया जाएगा और खाना काबा के तमाम खजानों को लूट लिया जाएगा, तो इसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब इब्राह ने अल्लाह ताला के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और खाना काबा को गिराने की कोशिश की, तो इस वक्त अल्लाह ताला ने अबाबील के ज़रिए इब्राह के लश्कर को ख़त्म कर दिया। लेकिन क़ुर्ब क़यामत में अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत क्यों ना करेगा, और खाना काबा को गिराने वाला शख्स काबा को गिराने में कामयाब हो जाएगा। तो इसके बारे में रवायात में आता है कि जब इब्राह ने अल्लाह ताला के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और मक्का पर हमला किया, तो इस वक्त मक्का में रहने वाले लोग काफिर थे, लेकिन वो खाना काबा की इज़्ज़त व एहतराम किया करते थे। इसी वजह से जब इस दौर के लोगों ने खाना काबा को इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखा, तो इस वक्त अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत फरमाई और अबाबील के ज़रिए इब्राह के लश्कर को ख़त्म कर दिया। लेकिन क़ुर्ब क़यामत में जो हबशी खाना काबा को शहीद करेगा, वो खाना काबा को शहीद करने में इस वजह से कामयाब हो जाएगा कि खाना काबा में रहने वाले लोग ही खाना काबा को इज़्ज़त व एहतराम नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला अपने दस्ते कुदरत खाना काबा से पीछे हटा लेगा। जैसे ही अल्लाह ताला अपना दस्ते कुदरत खाना काबा से हटाएगा, तो इसके बाद काबा के अंदर आफात और ज़लज़ले आने शुरू हो जाएंगे, और खाना काबा को गिराने वाले हबशी और इसके साथ जो लोग भी होंगे, अल्लाह ताला इन लोगों को दुनिया और आखिरत के अंदर ज़लील और रुसवा कर देगा, इनको अपने दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला फरमाएगा। इस तरह क़ुर्ब क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी होगी, और इस निशानी के बाद सूर फूंका जाएगा और फिर इस दुनिया को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।